در تحسیر ابوردہ کے روزے امیر المؤمنین حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بجمعی از مہمانان بر سر خانے نشستہ بود، خادبش با کاسۂ آش گرم با مجلس در آمد، وز غایت دشت پایش با حاشیۂ بساط بلغزید، کاسہ بر سر مبارک شہزادہ افتاد بشکست و آش بر خسارۂ مبارک فرو ریخت. امیر المومنین حسین رضی اللہ عنہ از روی تعدیب نہ از روی تعذیب درو نگریست بر زبان خادم جاری شدہ. والکاظمین الغیظ، امیر زادہ فرمود کہ خشم خود فرو خوردم. خادم گفت والعافین عن الناس، امیر زادہ گفت عفو کردم. خادم گفت واللہ یحب المحسنین، امیر زادہ فرمود کہ از مال خود تو را آزاد کردم. مثنوی بدی را مکافات کردن بدی بر اہل صورت بود خردی بمانا کساں کے پہ بردہ انت، بدی دیدہ انہیں کوئی کردہ انت. ابوردہ صیغہ واحد اسم مفعول. ترجمہ دایا نشستہ بود فعل مثبت کوئی نہیں، مثبت مجہول کوئی نہیں، تو پورا بولو. فعل ماضی مجہول معروف منفی ہے، تو پھر پورا کیوں نہیں بول رہے؟ فعل ماضی بعید معروف. ترجمہ نشستہ بود نشستن کا کیا معنی ہے؟ تو نشستہ بود ہاں. خاتمش خاتمش فارسی، اب وہ عربی میں نہیں جانا. خاتمش میں یہ شین کیا واقع ہوئی ہے؟ کتاب فارسی پڑھے آپ بتاؤ، ضمیریں کتنی ہیں فارسی میں؟ کل ضمیریں کتنی ہیں؟ 18. بتاؤ کون؟ اونچی بات نہ، مرفوع متصل. اچھا آگے مرفوع متصل، آگے یہ پڑھ لیا نا. اور کون تمہارے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ متصل فاعلی، متصل مفعولی، ضمیر صرف اضافی. اضافیہ تو صرف اضافی کیوں کہہ رہے؟ اضافیہ مفعولی. آپ نے کہا ضمیر متصل فاعلی، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہا؟
ضمیر متصل مفعول. جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ اضافی یا مفعولی تو اس کا مطلب آپ کے نزدیک 18 نہیں ہوئی، بچے اور ڈالی جائیں. تو چار چھکا 24، 4 6 12 24، یعنی 24 ضمیریں ہوں گی. کیونکہ آپ نے کہا متصل مفعولی ایک، اضافی مفعولی وہ جو ہے نا وہ الگ، تو پھر ایک منفصل بھی ہے تو پھر وہ الگ، تو ٹوٹل 24 ہوگی. ہاں ضمیر تو پہلے ضمیر منفصل نہ دشمنی جے وہ منفصل ہے، وہ جدا رہتی ہے، تو اس لیے اسے جدا ہی رکھ دیا آپ. ٹھیک ہے، منفصل اضافی گنائے ہیں. یہ کون سی ہے؟ ہاں او منما. متصل فائلی پہلی میں پوشیدہ، دوسری میں ہوندار. میم یا میم اضافی یا مفعولی. تو شین شان اور میں ہوں پریشان. ٹھیک ہے نا، بولو اب. شی شان تا، تا یہ کر دی تم نے خطا. تا ساکن ہے کہ تا ہے، تو تم نے کیوں کہا یہ تا؟ اب یہاں تا آئے گا وہ اسے ضمیر بنا لیں گے کہ تا ساکن ما قبل مفتوح، یہ نہیں پڑھا، اور تان ما قبل مفتوح، شین ما قبل ہاں شین شان تا ساکن. اوکے تان آگے آگے مان. ٹھیک ہے، ویسے بھی مان لیجیے مان ما قبل مفتوح. اب بتاؤ خادمش میں کون سی ضمیر ہے؟ شین. یا اضافی ہے یا متصل، اضافی ہے یا مفعولی ہے؟ متصل اضافی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی کی بجائے اسم سے ملی ہے. فعل متعدی سے ملے گی تو مفعول بھی بن جائے گی، اور ضمیر متصل مفعولی ہوگی. اگر فعل متعدی سے نہیں ملی، اسم سے ملی ہے تو پھر سارے اسم سے ملے گی، وہ مضاف مضاف دونوں مضاف اور مضاف الیہ بن جائیں گے. اس کا کون سا مشکل ہے؟ فارسی ہے. فارسی میں بالکل آسان ہے کہ یہی 6 ضمیریں اگر فعل متعدی سے لگ جائیں تو مفعولی ضمیر متصل مفعولی ہو جائے گی، اور یہی 6 ضمیریں اگر اسم کے ساتھ لگ جائیں تو اضافی مضاف الیہ ہو جائیں گی، اور یہ متصل اضافی ہو جائیں گی. متصل کہ خاتمش میں خاتم ظاہر ہے فعل کوئی نہیں، تو اب اسم کے ساتھ لگی ہے تو یہ کیا ہوگی؟ مضاف مضاف الیہ. شکست. ہاں آپ بھی بڑے نا فارسی. ہاں شکست ہے نا، کہ تو بھی 80 کے جو ہو جائے شکست. شکست نہیں میں پوچھ رہا، شکست لفظ صحیح ہے، یہ شکست. ارے شکستن یا شکستن شکست. نہ پڑھاؤ مجھے، سیگا بتاؤ، میں کون سا کہہ رہا ہوں ترجمہ بتاؤ. قاعدہ قانون تو پڑھ لیا آپ نے. شکست ناصر کوئی اس میں آیا شکست؟ واحد غائب. مجھے واحد غائب فعل ماضی مطلق
تو منفی معلوم ہے نا، تو پھر کیوں نہیں بولا مثبت؟ تو جب تم مثبت نہیں بولو گے تو احتمال تو باقی رہے گا آپ کے اندر کہ مثبت ہے یا منفی. تو آپ مجھے تکلیف نہ دے، خود ہی بول دیا کرے پورا سیگا فعل ماضی مطلق مثبت معلوم. کیا نشانی ہے کہ یہ فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ہے؟ جی کیسے علامت کیا ہے واحد غائب جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تا کیا ہے؟ تا ساکن. اور بھی کوئی علامت ہے؟ جی تو ماقب مفتوح ہو تو پھر دال بھی آ جاتی ہے، پھر مضارع بن جائے گا. تا میں تو نہیں تو دال بھی آ جائے گا. ماضی کے پہلا صیغہ چاہے کوئی بھی ماضی ہو، فارسی میں، عربی میں تو پہلے صیغے کوئی بھی ماضی ہو اس کے پہلے صیغے ہمیں فتح ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ فتح پر مبنی ہوتا ہے نا. کوئی باب بھی ہو، کیا مجرد ہو یا مضیفی ہو، ربائی ہو یا ربائی مضیفی ہو، ماضی کے پہلے صیغے کے آخر میں فتح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جیسے دھارابا، ناصارا، فاتحہ، سامیہ، کاروما، حاسبہ. تو دیکھو سب کے آخر میں کیا ہے؟ اجتانا با. کیا ہے؟ استنصارا، انفطارا، احمرا، ادہامہ. ٹھیک ہے. ایک شوشانہ، آخر میں کیا ہے؟ اساقالا، اطہارا، آخر میں کیا ہے؟ تفاعل، تقبلا، تقابلا، اکرما، صرفا. ٹھیک ہے. دم دھما، باسارا، تداحراجا. کیا آخر میں؟ کیا تصر بالا، آخر میں کیا ہے؟ فتح. ماضی کے پہلے صیغے کے آخر میں فتح ہی ہوتی ہے، ماضی فتح پر مبنی ہوتی ہے. فتح پر. اب فارسی میں بھی تو نشانی ہے. تو فارسی میں جو ماضی ہوگا، ماضی کا صیغہ ہوگا، ماضی کی کوئی قسم بھی ہو، پہلا صیغہ ہوگا، اس کی آخری دونوں حرف ساکن ہوں گے. اس کے یہ نہیں ہو سکتا کہ ماضی کا پہلا صیغہ ہو اور آخری دو حرف ساکن نہ ہو. آخری اس کے دونوں ہی ساکن ہوتے ہیں، دونوں. اور مضارع میں ایک ساکن ہوتا ہے. مضارع کے پہلے صیغے میں آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے والا مفتوح ہوتا ہے. اور ماضی میں دونوں ہی ساکن ہوتے ہیں. ماضی میں اب اگر آپ سے پوچھوں خان تو کون سا صیغہ ہے تو کیا بتاؤ گے؟ ہاں. پھر نشانی ہاں. اب اس میں اگر اس کی آپ کو تمیز نہ آئے تو پھر آپ اس کو مضارع بھی بول دیں گے. آپ کہیں گے دال آئی ہوئی ہے اس کے آخر میں، دال ساکن ہے. یہ نہیں تو آپ نون دال دے کے تو اسے بھی بول دیں گے یہ تو جمع غائب کا صیغہ ہے کہ نون دال آیا ہوا ہے. تو جب جمع غائب آنا تو پھر دونوں ساکن نہیں ہونے. کیا دونوں ساکن ہوتے ہیں، لیکن ماقبل کیا ہوتا ہے اس کا؟ جمع غائب میں دونوں ساکن ہوں گے، ماقبل کیا ہوگا؟ مفتوح. کیا ہوگا؟ مفتوح. تو ادھر دیکھیں، ادھر ایسا ہوگا. ابھی دیکھو شکست کیا لفظ ہے؟ تو سین اور تا دونوں کیا ہیں؟ ساکن. لیکن جب ادھر بھی جانا ہے تو پورا کلمہ دیکھنا پڑتا ہے. کس کو؟ یہ تو نہیں کہ کلمے کے اندر ہی سے میرے لگا دے رہی ہے، اس کے آخر میں آتی ہے نا، اضافہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دو کے لیے پھر وہ بھی لگا لیتے ہیں. اگر کلمے کے اندر کلمہ ہی آپ بدل دیں گے تو پھر تو نہیں نا مسئلہ. یہ تو نہیں کہ اسد صاحب ہے تو اسد صاحب نے سرخی پاؤڈر لانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب تو نہیں نا کہ اسد صاحب نے کٹ چھوڑو تو یہ اسد صاحب تیار کر رہی ہیں جس طرح آج دولہے تیار ہوتے ہیں. قاری صاحب بھی چلے گئے کری چیشتی صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے ہوندیا بات اور اچھی ہو جانی سی تیدری کوئی سدا بازو لا کے آ جائے کہ جی میں تو تیار کریں، وہ چنگا تو تیار کر رہی ہیں، بندے کو کٹ چھڑے ہیں، اصل کو کٹ چھڑے ہیں. تو صیغوں کے درمیان میں یہ ضمیریں نہیں آتی.
ٹھیک ہے، فعلوں کے درمیان میں ضمیریں نہیں آتی تو فعل کو کٹ چھوڑو، آخر میں آتی ہیں، یہ زائد ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ زائد ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے آتی ہے کہ بتانا ہوتا ہے کہ ایک کرنے والا دو کرنے والے ہیں، ایک ہونے والا دو ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ضمیروں کا اضافہ کیا جاتا ہے، وگرنہ فعل تو فعل وہی ہے۔ تو آخری دونوں حرف کیا ہوں گے؟ ساکن، یاد رکھنا۔ اب شکست، خرد، گفت، ٹھیک ہے، اور دیکھو مثالیں، آمد، ابرت، اویخت، آزمود، سپرد، اویخت، یہ سب میں دیکھو کیا ہے؟ دونوں۔ تب جب آپ مضارع پہ جاتے ہو تو گویت، دیکھو دال ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور خسپد، دال ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، کند، دال ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جوید، دال ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، تو پھر ماضی میں جوید ہے، جست ہے، تو دیکھو دونوں آخر میں ساکن ہے، جست سے جوید ہے، گفت ہے تو دونوں ساکن آخر میں، رفت ہے تو دونوں آخر میں ساکن ہے، اور ادھر جو رود ہے دال ساکن سے پہلے زبر ہے۔ تو یہ میجر فرق ہے۔ کون سا؟ ہاں میجر، کوئی ہو نا میجر سمجھ لئیو، ٹھیک ہے، تو پتہ بھی کوئی نہیں تو کوئی کر سکڑے میجر ہے لے گئے، ہم بریگیڈیئر اور میجر کی طرف نہیں جا رہے، میجر کا معنی بڑا، کیا بڑا فرق ہے، کیا ہے؟ اب سمجھ آ گئی؟ اب پوچھیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پتہ چلے گا آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ لغزید، آپ بتاؤ۔ پھر پہلے بولو نا، سیگا، ہاں، آپ دیکھو آیا کہ نہیں دونوں ساکن، لغزید میں آخر میں یا دال دونوں ساکن ہے، بس یہ سیگا کون سا ہوا؟ واحد فعل۔ اب آپ سے کو پوچھیں، یہ ماضی مطلق مثبت جو آپ نے کہا مطلق کیسے ہے؟ نشانی، تعریف کے اعتبار سے نہیں پوچھنا، نشانی کیا ہے کہ یہ مطلق ہے؟ کون بتائے گا؟ اونچی تم بتاؤ۔ اسد کہتے ہیں مطلق ہے، تو نشانی کیا ہے مطلق کی؟ کہ لغزید ماضی مطلق ہے۔ دیکھو نا عربی میں جب آپ سے پوچھے دارا باپ کہتے ہیں مطلق ہے، تو پوچھا جائے کہ نشانی کیا ہے، آپ بتائیں گے نا یہ نشانی ہے تو یہ مطلق ہے نا، وہ تو فعل ہو گیا نا، یہ تو پکا ہو گیا کہ ماضی ہے، ماضی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے مطلق کی۔ یہ مطلق ہے تو علامت کیا ہے کہ مطلق ہے؟ کوئی اور علامت نہیں لگی ہوئی، کوئی اور ماضی کی علامت۔ ہاں تو ہوتی جو ہے نا، یہ ابراہیم کو سبق لے لینا چاہیے، ہیں شرم کرنی چاہیے۔ دیکھو انہوں نے جواب دے دیتا ہے کہ اس کے آخر میں کسی اور ماضی کی کوئی علامت نہیں، بود ہے، لغزیدہ بود ہے کہ ماضی بعید ہوگی، لغزیدہ است ہے ماضی قریب ہوگی، لغزیدہ باشد ہے ماضی اعتمادی ہوگی، می لغزید ہے ماضی استمراری ہو جائے گی، اگر آیا ہے کہ ماضی شرطی بن جائے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ آیا ہے لغزید ماضی تمنی بن جائے، ہے کوئی علامت؟ تو جب کسی اور ماضی کی کوئی علامت ہی نہیں تو پھر کون سی ماضی ہے؟ جب داراوا پوچھا تو اس میں کوئی کسی ماضی بعید کی علامت ہے؟ ماضی تمنی احتمالی اس کی علامت ہے، ماضی قریب کوئی بھی نہیں، تو پتہ مطلق ہے، کیونکہ اس کے دائیں بائیں کوئی سرخی پوڈر نہیں لگایا گیا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جب نہیں ہے تو پھر وہ مطلق ہی ہے، وگرنہ قید ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ قید ہو جائے گا، حور پرا، حور پری، قید ہو گئی نا، وگرنہ پہلے انسان ہی تھا، پہلے پھر اسے گوٹے لگائے گئے تو وہ انسان سے بعد جانور بن جاتے ہیں، تو پھر ان کی وضاحت ہوتی ہے کس کی قید میں آ گیا، کس کی؟ تو یہ کسی کی قید میں نہیں ہے، یہ مطلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن شروع میں آخر میں کچھ نہیں لگایا تو قید ہوئی؟ قید نہیں ہے۔ اگر بود آ جاتا تو ماضی بعید کی قید میں آ جاتا، کہ یہ پھر پھسلا تھا، کیا؟ تو جب ہے ہی نہیں تو پھر پھسلا ہی ہے، اب یہ نہیں پتا کب پھسلا، دیکھیے پھسلا ماضی میں ہی ہے، ماضی میں قریب میں پھسلا، بعید میں پھسلا، یہ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ پھسلا ہے ماضی میں، کس میں؟ یعنی پھسلنا واقع ہوا ماضی میں۔ آپ پوچھا کب سبق یاد کیا تھا، کہا یہ تو پتا کوئی نہیں، لیکن یاد نہیں رہا، یہ نہیں پتا ماضی قریب میں یاد کیا تھا، ماضی بعید میں،
اینا کو پتا بس یاد کیا اینا تو بھلایا کہ دوسی وہ بھی یاد نہیں لیکن اینا پتا بھلایا ماضی چ ظاہر ہو کتوں بلانا ہے سمجھ آ گئی لغزید اچھا آپ بتائیں افتاد افتاد ٹھیک ہے افتادن مصدر گرنا گر پڑنا اچھا آپ بتائیں ریخت پھر وہ ریخت نہیں پوچھتا ریخت ہوں سمجھ آ گئی نا